بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 180 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114، 115 اور 116 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کی مدد سے اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ جتنی بھی علامات ہیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں، آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ کے اندر اس کے لیکچر مل جائیں گے، ان کو ایک مرتبہ ضرور واچ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پہ جو اسلوب نمبر 1 ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہاں پہ 3 رنگوں کا جو استعمال ہے، یہاں پہ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یؤمنون باللہ، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یؤمنون 3 کلر ہیں، تو نیچے اس کا ترجمہ بھی 3 کلر کے اندر ہی کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو اب یہاں آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ترجمہ کس کا ہو رہا ہے، سب ترجمہ کس کا ہو رہا ہے، ایمان رکھتے ہیں ترجمہ کس کا ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سرخ رنگ کے اندر یا ہے یؤمنو میں، تو اس کا معنی وہ ہو رہا ہے۔ واو نون جو ہے یہ نیلے رنگ کے اندر ہے جس کا معنی سب ہو رہا ہے۔ تو یہ واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ آپ اچھی طرح اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، آپ رنگوں کی مدد سے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور روز آخرت پر یعنی آخرت کے دن پر، ویأمرون، اور وہ سب حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون، اور وہ سب روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون، اور وہ سب جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائی کے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ ما یفعلوا، اور جو وہ سب کام کریں گے من خیر بھلائی سے، لن یکفروہ، پس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں ٹال سکیں گے ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یؤمنون باللہ، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ سب روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ سب جلدی کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو وہ سب کام کریں گے بھلائی سے، فلن یکفروہ، پس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں ٹال سکیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اہل دوزخ ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں سب ہمیشہ رہیں گے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔
وما یفعلوا من خیر، اور جو بھلائی کا کام وہ کریں گے، فلن یکفروہ، پس ہرگز نہ کی جائے گی نہ قدری اس کی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، یعنی جو تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان ہے تو وہ کیسے آپ اردو کے اندر ان الفاظ کو پہچان کر کے ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تغنیہ، غنی، اغنیا، یہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، علیم، علم، عالم، معلوم، اور اس طرح بالمتقین، تقوی، متقی، شیئن، شیء، اشیاء، اصحاب، ٹھیک ہے، اصحاب، صحابی وغیرہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اگر اکیلا اکیلا میں آپ کے سامنے ایک ایک الفاظ کی وضاحت کروں تو اس میں کافی وقت صرف ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ الفاظ ہیں جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو مشکل الفاظ میں سے ہو، تمام تر آج کے سبق کے اندر آیات جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر سارے کے سارے الفاظ یا تو کالے رنگ کے اندر ہیں یا نیلے رنگ کے اندر ہیں، اور جو سبق ہم نے پڑھا اس کی تشریح آپ کو ڈسکرپشن میں دی جاتی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھا کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔